ماحول کی آلودگی سے پاک کرنے میں درختوں کے وجود کا اہم کردار ہوتا ہے۔ پاکستان میں ہر سال شجرکاری کی مہم زور و شور سے شروع کی جاتی ہے۔ پیڑوں کی افزائش کا خاص خیال رکھا جاتا ہے، مگر نہ جانے کن نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر اسٹیل ٹاؤن کراچی میں سینکڑوں درخت نہایت خاموشی سے کاٹے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں پیش خدمت ہے کراچی سے صدام تفیل کی رپورٹ۔ اسٹیل ٹاؤن میں اچانک درختوں کو کاٹنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ پاکستان اسٹیل ملز کے ملازمین کے رہائشی علاقے اسٹیل ٹاؤن میں گزشتہ چند روز سے سرسبز و شاداب درختوں کو تیزی سے کاٹا جا رہا ہے۔ علاقے کے لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے۔ یہ علاقہ کراچی ساؤتھ ایسٹ سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسٹیل ٹاؤن کا رقبہ 8070 ایکڑ ہے۔ شہر سے دور ہونے کی وجہ سے اس علاقے میں ہر طرح کی ضروری سہولیات مہیا کی گئی ہیں۔ سبزے کے باعث اس علاقے کو منی اسلام آباد بھی کہا جاتا ہے۔ اسٹیل ٹاؤن میں ملازمین اور افسران کے لیے مختلف بلاکس قائم کیے گئے ہیں۔ اسٹیل ٹاؤن میں کھیلوں اور تفریح کے لیے بہترین سہولیات مہیا کی گئی ہیں، جن میں کرکٹ، ہاکی اور فٹ بال کے عالمی معیار کے گراؤنڈز، ٹینس اور باسکٹ بال کورٹس کے علاوہ پاکستان اسٹیل آفیسرز میس بھی شامل ہے۔ اس علاقے کی ہریالی کے باعث لوگ شہر کے دیگر علاقوں سے تفریح کی غرض سے آتے ہیں، جس میں قائد اعظم جھیل پارک قابل ذکر ہے۔ علاقے میں ہفتے کے روز سے انتہائی پراسرار انداز میں درخت کاٹنے کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے۔ کاٹے کے درختوں کو تیزی سے ٹرکوں میں لوڈ کر کے ہٹا دیا جاتا ہے۔ درختوں کی کٹائی کا یہ سلسلہ خاص طور پر اسٹیل ٹاؤن آفیسرز ریزیڈینشل ایریا میں جاری ہے۔ حیرتناک بات یہ ہے کہ صرف موٹے تنے کے درختوں کو کاٹا جا رہا ہے، جن میں سفیدہ، آم، جامن، بڑ، نیم اور املی کے درخت شامل ہیں۔ ان درختوں کی لکڑی عام طور پر فرنیچر، پھلوں کی پیٹیوں اور ماچس کی صنعت میں کام آتی ہے۔ علاقے میں بہت سے درخت کاٹ دیے گئے ہیں، جبکہ کئی درختوں کو کاٹنے کے لیے نشان زدہ کر دیا گیا ہے۔ اس علاقے کے ارد گرد اسٹیل ملز کے علاوہ دیگر انڈسٹریز بھی قائم ہیں، جہاں سے خارج ہونے والا دھواں انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے، لیکن درختوں کی کٹائی کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ درخت ماحولیاتی آلودگی کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ان درختوں ہی کے باعث عام طور پر اسٹیل ٹاؤن کے علاقے میں بارش کا تناسب زیادہ ہے۔ اسٹیل ٹاؤن کے مکین اس بات سے قطعی بے خبر ہے کہ یہ درخت کیوں کاٹے جا رہے ہیں اور ان کی لکڑی کہاں بھیجی جا رہی ہے۔ اس علاقے میں رہتے ہوئے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں۔ 15 سال سے ہم ادھر ہیں۔ اب یہ درخت کس طرح کٹ رہے ہیں اور کس تیزی سے کٹ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے۔ یہ درخت کاٹتے ہیں اور 2 منٹ کے اندر جیسے کوئی چوری کرتا ہے اس طرح مال کو، لکڑی کو بھر کے لے جاتے ہیں۔ یہ بہت غلط ہے۔ ہم لوگ بچپن سے یہاں درخت دیکھتے آ رہے ہیں اور یہ اب اس کو کاٹ رہے ہیں۔ آلودگی ختم کرتے ہیں درخت، اور یہ بہت نقصان ہو رہا ہے ہمارا۔ یہاں کی جو خوبصورتی تھی، درخت ہی تھے یہاں کی خوبصورتی، اور یہ علاقہ درختوں کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا۔ تو اب جہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں درخت کٹتے ہی جا رہے ہیں۔ اس کی لکڑی کہاں جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، کچھ نہیں پتا۔ اور ابھی بھی بہت سے درخت کے اوپر کراس مارکس کیے ہیں انہوں نے، اور جو کہ ابھی کاٹے جانے ہیں۔ ہیلدی انوائرمنٹ ہے یہاں کا، وہ بہت زیادہ اس پہ فرق پڑے گا۔ اور یہ جو لوگ کر رہے ہیں صرف مس اپروپریشن کے لیے کر رہے ہیں، یہ پلنڈرر ہیں بیسکلی۔ یہ پیسہ بنائیں گے اور لوگوں کو یہ جو ہے جو ایک انوائرمنٹ ملا ہوا ہے یہ اس کو ڈیمیج کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیل مل کی انتظامیہ ہے وہ اس میں ملی بھگت سے شامل ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے درختوں کی، ایک درخت کی جو قیمت ہے وہ 1 لاکھ روپے ہے، اور یہ انہیں یہ کہہ کے کہ یہ خطرناک ہو گئے ہیں، اتنے جو 30 سال کے درخت ہیں انہیں کاٹے جا رہے ہیں، لکڑی کو بیچا جا رہا ہے، اور یہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور یہ اتنا قیمتی ہے تو جرم ہے ایک بہت بڑا۔ اس حوالے سے اسٹیل مل انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو مصروفیات کے باعث آن کیمرہ بات نہیں کی گئی، لیکن اسٹیل مل کے ترجمان شفیق حیدر صدیقی نے پہلے لا علمی کا اظہار کیا۔ بعد میں دوبارہ رابطہ کرنے پر انہوں نے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 1500 درخت کاٹنے کا ٹھیکہ ایک نجی ادارے کو دیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ درخت زیر زمین لائنز اور کالونی میں واقع گھروں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ دوسری جانب الائنس آف مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر ٹمبر مرچنٹ عتیق میر نے سما سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان درختوں کی مالیت 1.5 کروڑ سے زائد ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں درختوں کا کاٹا جانا ماحول کے لیے خطرہ ہے۔ دیکھیں، جہاں تک درختوں کی بات ہے، ہر درخت ویلیویبل ہے، اس کی مارکیٹ میں کاسٹ ہے۔ جیسے سفیدے کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، یا دیگر جتنے بھی درخت ہیں ان کی کٹنے کے بعد ایک ویلیو ہے۔ اس میں جو فاسٹ گروئنگ ایک درخت ہے وہ جیسے سفیدے کا درخت ہے، 1.5 سال میں ایک بھرپور درخت بن جاتا ہے، تو اس کی ایک عمومی طور پہ مارکیٹ میں کم سے کم 1000 روپے بنتی ہے اس کو تراشنے کے بعد۔ اسی طرح آم کا درخت ہے وہ 15 سے 20 ہزار اس کی ویلیو ہے۔ آپ بتا رہے ہیں کہ 1500 درخت بیک کاٹے جا رہے ہیں۔ یہ بہرحال ایک بہت ہی میں حیران کن اقدام ہے کہ ایسے شہر میں
जहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो पूरे शहर में पॉल्यूशन का बाइस भी बना हुआ है, अब उसके खिलाफ अगर आप 1500 दरख्त काट देंगे तो ये वैसे भी इस मुल्क के तो कानून में दरख्त का काटना एक जुर्म है, उसकी सजा मुकर्रर है। फिर ये जुर्रत कैसे हो रही है कि बैक वक्त ये लाकानूनियत के 1500 दरख्त काट दिए जाएं। अगर मैं मजमूई असेसमेंट करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि इसके पीछे ये कोई करप्शन है, क्योंकि 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मालियत है इन दरख्तों की जो वहां स्टील टाउन से काटे जा रहे हैं। लेकिन उस मालियत के अलावा जो नुकसानात हैं वो है पॉल्यूशन के। मैं वजीर माहौलियात से अपील करता हूं वो इस करप्शन को, इस जुर्म को, इस ज्यादती को रोकें। ये शहर मजीद पॉल्यूशन का मुतमिल नहीं हो सकता। अब तक स्टील मिल इंतजामिया की जानिब से ये वाज़ेह नहीं किया गया है कि इन दरख्तों की कटाई से हासिल की गई रकम कहाँ इस्तेमाल की जाएगी और आया कि बड़ी तादाद में दरख्तों की कटाई के हवाले से वजारत माहौलियात को आगाह किया गया है या नहीं। और ये सवाल भी अपनी जगह अहम है कि 1500 दरख्तों की कटाई के मामले को इलाका मकीनों से पोशीदा क्यों रखा गया है। दरख्त माहौलियाती आलूदगी के खात्मे में अहम किरदार अदा करते हैं। स्टील टाउन के सरसब्ज़ और शादाब इलाके के दरख्तों को तेजी से काटा जा रहा है। कई दरख्त काट दिए गए हैं, कईयों को निशान ज़दा किया गया है, जिससे महसूस होता है कि आने वाले चंद रोज में इस इलाके के तमाम दरख्त काट दिए जाएंगे। सद्दाम तुफैल, समा, कराची।